گلگت بلتستان میں طوفانی بارش سے ہر سمت تباہی، ضلع دیامر میں سیلابی صورتحال، شاہراہ تھک بابوسر کے علاقے میں کلاؤڈ برسٹ کے باعث دھواں دار بارش، ندی نالے بکھر گئے، آبی ریلا سیاحوں کی 8 گاڑیاں بہا لے گیا، درجنوں افراد لاپتہ، 5 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں، 4 کو بچا لیا گیا۔ ترجمان جی بی حکومت کا کہنا ہے درجنوں سیاحوں کو ریسکیو کر لیا گیا، مقامی افراد نے مشکل میں گھرے لوگوں کو پناہ دی، کئی مکانات، فصلیں اور باغات ریلوں کی نظر ہوئے۔ شاہراہ کراکرم اور چلاس جھلکر روڈ کی بندش سے متعدد مسافر اور سیاح پھنس گئے۔ حکومتی ترجمان کا کہنا ہے لینڈ سلائیڈنگ اور فلیش فلڈنگ سے بابوسر ٹاپ کا 8 کلومیٹر کا علاقہ تباہ ہو گیا۔ پاک فوج کا شاہراہ بابوسر اور قراقرم پر پھنسے افراد کو ریسکیو اور سڑکوں کی بحالی کا آپریشن، سیاحوں اور مسافروں کے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقلی۔ پاک فوج گلگت بلتستان اسکاؤٹس کی ٹیموں کی جانب سے متاثرین تک اشیاء خورنوش کی فراہمی، سکردو سے ستپارہ ماؤنٹینرنگ اسکول تک لینڈ سلائیڈنگ کا علاقہ کلیئر کر دیا گیا۔ دیوسائی کی طرف سے ستپارہ گاؤں تک جانے والا راستہ بھی کھول دیا گیا۔ شدید موسمی صورتحال کے دوران ریسکیو آپریشنز میں پاک فوج کا ہر عمل دستہ ہمہ وقت تیار۔ خیبر پختونخوا میں بارشیں، مالم جبہ میں 2 بچے آبی ریلے میں بہہ گئے، 1 لاش مل گئی، دوسرا لاپتہ۔ مدین میں لینڈ سلائیڈنگ، گھر تودے تلے آ گیا، 3 بچے دب کر جاں بحق۔ بونیر کے مختلف علاقوں میں 3 افراد جان سے گئے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں وقفے سے بارش، نالا لئی میں پانی کی سطح میں اضافہ، نشیبی علاقے زیر آب۔ راول ڈیم میں بھی پانی کی سطح بلند، سپل ویز دوبارہ کھول دیے گئے۔ اسلام آباد کے سیکٹر F6 سے ملحق سیدپور ولیج کے نالے میں طغیانی، 2 گاڑیاں نالے میں بہہ گئیں۔ طوفانی بارش کے بعد ڈپلومیٹک انکلیو بھی زیر آب، جڑواں شہروں میں چند گھنٹوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان۔ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ آئی جی پولیس کو آج طلب کر لیا۔ چیف جسٹس روزی خان نے گزشتہ روز غرت کے نام پر دوہرے قتل کا نوٹس لیا تھا۔ بلوچستان میں خاتون اور مرد کے قتل کے واقعے میں 20 ملزمان کی نشاندہی ہو گئی۔ پولیس کے مطابق ڈیگاری واقعے کی بڑے پیمانے پر تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ 13 ملزمان گرفتار، دیگر کو پکڑنے کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ گرفتار ہونے والوں میں سردار شیرباز ساتکزئی اور مقتولہ کا کزن بھی شامل۔ مقتولہ خاتون کا بھائی جلال تاحال گرفتار نہ ہو سکا۔ بلوچستان کے چند لوگوں نے، کوئٹہ کے چند لوگوں نے کیا، لیکن اس سے بلوچستان کے تمام لوگوں کے سر جو ہے وہ شرم سے جھکے ہیں، اور اس کو بلوچستان کی پکچر نہ پیش کی جائے۔ چند لوگوں کا ایک ذاتی عمل تھا، اور ہمارا اینڈ یہ ہے کہ ہم اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں اور ان کو سزائیں دلوا سکیں۔ قوم کو یقین دلاتا ہوں ظالم اپنے انجام کو ضرور پہنچیں گے، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی پروگرام 11th آور میں گفتگو۔ کہا گرفتار سردار کا جسمانی ریمانڈ لیا گیا ہے، مزید حقائق سامنے آئیں گے۔ ملزمان کی معافی کا معاملہ تو اسی وقت ختم ہو گیا تھا جب حکومت کی مدیریت میں مقدمہ بنا۔ ریاست نے جو ذمہ داری دی ہے، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوں، ظالم کے ساتھ نہیں۔ ڈیپٹی اسپیکر بلوچستان اسمبلی غزالہ گولا کہتی ہیں اس معاملے پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ حکمران اتحاد کو ایوان بالا میں بھی 2/3 اکثریت مل گئی۔ پختونخوا سینٹ الیکشن میں حکومت کو 6، اپوزیشن کو 5 نشستیں ملی۔ ایوان بالا میں حکمران اتحاد کو 2/3 اکثریت حاصل ہو گئی۔ پیپلز پارٹی 26 نشستوں کے ساتھ سینٹ کی سب سے بڑی جماعت بن گئی۔ تحریک انصاف 22 سینیٹرز کے ساتھ دوسرے نمبر پر، نون لیگ کے 20 اور JUI کے 7 سینیٹرز ہیں۔ KP سینٹ انتخابات، حکومت اپوزیشن میں طے کی گئی حکمت عملی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق حکمت عملی کے تحت پہلا بیلٹ پیپر خالی باہر لایا گیا تھا۔ مطلوبہ نتائج کے حصول کے لیے باہمی رضامندی سے پہلا بیلٹ پیپر خالی باہر نکالا گیا۔ اسمبلی سیکریٹریٹ میں علی امین گنڈا پور اور ڈاکٹر عبداللہ کی موجودگی میں بیلٹ پیپر پر کیے گئے۔
مرضی کے مطابق ووٹ کر کے ارکان اسمبلی کو تھمائے جاتے رہے. انتخابی عملہ پہلے سے نشان لگا بیلٹ پیپر ارکان اسمبلی کو بیلٹ باکس میں ڈالنے کے لیے دیتا رہا. سیٹیں ہمیں ملی اور بہتر ہوا. ہم اتنی کی توقع کر رہے تھے. مرزا افریدی صاحب کو خان صاحب نے خود فائنل کر دیا تھا اور کوئی اس نے پریس کانفرنس نہیں کی تھی پارٹی کے خلاف. بہت عرصہ ہو گیا خان صاحب جیل میں. یہ سختیاں بھی ختم ہونے چاہیے. سینٹ میں 6 نشستیں ملنا ہمارے لیے بہترین رہا. کوئی نام بانی پی ٹی آئی کی مشاورت کے بغیر شامل نہیں کیا گیا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں 9 مئی کے بعد پریس کانفرنس کرنے والوں کو ٹکٹ دینے کی بات درست نہیں. مرزا آفریدی کا نام خود بانی پی ٹی آئی نے فائنل کیا. 2 سال ہو گئے. سختیاں ختم ہونی چاہیے. سب کو بانی سے ملاقات کی اجازت ملنی چاہیے. مذاکرات کا وقت ختم ہو چکا. اب فیصلے بانی پی ٹی آئی ہی کریں گے. ایران کے صدر مسعود پزشکیان 26 جولائی کو پاکستان کا سرکاری دورہ کریں گے. ایرانی دفتر خارجہ نے دورے کی تصدیق کر دی. پاک ایران وزراء داخلہ کی ٹیلی فونک گفتگو میں بھی صدر مسعود پزشکیان کے دورہ پاکستان پر تبادلہ خیال کیا گیا. ایران کے مرحوم صدر ابراہیم رئیسی نے گزشتہ سال اپریل میں پاکستان کا دورہ کیا تھا. Pakistan remains fully committed to achieving the 2030 agenda. We have also undertaken key macroeconomic reforms to stabilize our fiscal outlook and make the investment climate even more attractive. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی یو این سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے ملاقات. مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے قیام امن کی ضرورت پر زور دیا. اسحاق ڈار نے اقوام متحدہ کے اعلیٰ سطح سیاسی فورم سے خطاب میں کہا چیلنجز کے باوجود پاکستان 2030 ایجنڈے کے حصول کے لیے پرعزم ہے. مالیاتی استحکام کے لیے کلیدی معاشی اصلاحات کی گئی ہیں. ایس آئی ایف سی سے ترجیحی شعبوں میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ مل رہا ہے. صہیونی فورسز نے دیر البلح میں زمینی کارروائی شروع کر دی. اسرائیلی فورسز ٹینک لے کر رہائشی علاقوں میں گھس گئیں. WHO کے عملے کو نشانہ بنایا. 24 گھنٹے میں اسرائیلی فورسز کے حملوں میں 60 فلسطینی شہید. شمالی غزہ میں 13 فلسطینی جان سے گئے. امدادی مرکز پر فائرنگ میں مزید 10 فلسطینی شہید ہوئے. حماس کا کہنا ہے کہ قحط کو روکنے کے لیے ثالثوں کے ساتھ مل کر جنگ بندی کے لیے کام کر رہے ہیں. غزہ میں زندگی دم توڑتی سانسیں ختم ہونے والی ہیں. اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا. سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا کہنا ہے غزہ میں انسان کی حالت دیکھ کر خوف آتا ہے. غذائی قلت کے باعث بچے اور نوجوان زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں. دنیا کے سیاسی معاملات پر خاموش رہنے والے بیلجیم کے بادشاہ بھی بول پڑے. شاہ فلپ نے امداد کے منتظر فلسطینیوں کے قتل عام کو شرمناک قرار دیا. برطانیہ سمیت دنیا کے 28 ملکوں کا کہنا ہے کہ امداد کے منتظر افراد پر حملے غیر انسانی ہیں. مشترکہ اعلامی میں کہا غزہ میں امداد کا حصول جان لیوا بنا دیا گیا. جنگ فوری بند ہونی چاہیے. انروا کے سیبرا کا کہنا ہے ڈاکٹرز اور نرسیں بھی بھوک سے دم توڑ رہے ہیں. غزہ میں امدادی مراکز پر اسرائیلی حملوں میں 2 ماہ میں 1000 سے زائد افراد شہید ہو چکے. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان. 100 انڈیکس میں 1360 پوائنٹس کا اضافہ. انڈیکس کی 1,39,577 پوائنٹس پر ٹریڈنگ. لاہور میں انسداد منشیات فورس پنجاب کے قیام کی تقریب. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی شرکت. پریڈ کا معائنہ کیا. خطاب میں کہا منشیات کے خاتمے کے لیے فورس کا قیام ضروری تھا. تعلیمی اداروں سے منشیات کی لعنت کا خاتمہ ضروری ہے. پنجاب سے جلد منشیات کا خاتمہ کریں گے. جرائم کی شرح میں نمایاں کمی ہوئی ہے. کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا. انسداد تجاوزات فورس بھی جلد اپنا کام شروع کر دے گی. پنجاب کے دیرینہ مسائل کا حل اب یقینی بنایا جائے گا. ARY نیٹ ورک کے صدر اور CEO سلمان اقبال کی خدمات کا عالمی سطح پر اعتراف. صحافت اور سپورٹس میں شاندار خدمات پر برطانوی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں ایوارڈ سے نوازا گیا. دارالعمرہ میں لارڈ قربان حسین نے سلمان اقبال کو صحافت میں اعلیٰ خدمات پر
इंटरनेशनल मीडिया पावर हाउस अवार्ड दिया। दारुल उलूम में रुकने पार्लिमान मोहम्मद यासीन ने स्पोर्ट्स एम्पावरमेंट अवार्ड दिया। सलमान इकबाल का बरतानिया में इंग्लिश पाकिस्तानी चैनल लॉन्च करने का ऐलान। पाकिस्तान का कल्चर और मौक़िफ़ बेहतर अंदाज में पेश किया जाएगा। सलमान इकबाल ने कहा, ARY न्यूज़ ने बरतानिया में पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस उजागर किया। ARY न्यूज़ बरतानिया में पाकिस्तानियों की भरपूर आवाज़ है, इस्लामी असूलों इक़दार को फ़रोग़ दे रहा है। बिजली की 8 तकसीम कार कंपनियां 244 अरब रुपए की ओवर बिलिंग में मुलव्वस। आइस्को, लेस्को, हेस्को, मेप्को, पेस्को, केस्को, सेप्को और टेस्को शामिल। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक कंपनियां लाइन लॉसेस, बिजली की चोरी, नाकिस कारकर्दगी छुपाने के लिए ओवर बिलिंग करती थीं। घरेलू सार्फिन, ज़राई ट्यूबवेल्स, वफात पाने वाले अफराद भी ओवर बिलिंग से बच ना सके। मुल्तान इलेक्ट्रिक कंपनी ने मुर्दा शख्स को 4 करोड़ 96 लाख का बिल भेजा। 5 कंपनियों ने 47 अरब से जायद की ओवर बिलिंग की। कराची में मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर के फ्लैट से कुछ नए सबूत मिल गए। फ्लैट में 3 से 4 जगह पर मिट्टी के बर्तन में सफेद पाउडर रखा था। पुलिस का कहना है पाउडर केमिकल तज्जिए के लिए लेबोरेटरी भेजा जाएगा। मुमकिन है पाउडर की वजह से लाश की बदबू ना फैली हो। केमिकल तज्जिए से ही मालूम हो सकेगा पाउडर क्या है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर हमाद उबैद अल ज़बी की मुलाकात। कामरान टेसोरी ने पाकिस्तानियों के लिए 5 साला वीज़े पर UAE के सफीर का शुक्रिया अदा किया। अमाराती सफीर ने कहा, 5 साला वीज़ा पॉलिसी के इजरा में गवर्नर सिंध का कलीदी किरदार है। काउंसल जनरल बखीत अतीक रूमती बोले, कामरान टेसोरी ने 5 साल के वीज़े के लिए अमारात की हुकूमत से भरपूर ताउन किया। मुलाकात में IT तलबा के लिए UAE में मुलाजमतों पर भी गुफ्तगू की। Damages are serious and severe, but obviously we cannot give up our enrichment because it is an achievement of our own scientists. ईरान का अमरीकी बमबारी से जौहरी तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचने का एतराफ़। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, शदीद नुकसान के बायस जौहरी प्रोग्राम को आरजी तौर पर रोक दिया। ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होगा। अमरीका से मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन फिलहाल बराह रास्त मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। जौहरी प्रोग्राम पर ईरान, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के मुज़ाकरात जुम्मे को इस्तांबुल में होंगे। बांग्लादेश में तैयारा हादसे पर आज यौम सोग मनाया जा रहा है। कौमी परचम सरनिगू हैं। गुज़िश्ता रोज़ फौजी तैयारा स्कूल पर गिरने से 27 अफराद जाँ बहक, 171 जख्मी। जाँ बहक और जख्मियों में ज़्यादातर तलबा शामिल हैं। बांग्लादेशी फ़ौज के तर्जुमान का कहना है, टेक ऑफ के फौरी बाद तैयारे में तकनीकी मसला पैदा हुआ। पायलट ने तैयारे को आबादी से दूर ले जाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सका। तहकीकात के लिए कमेटी बना दी गई है। ब्राजील में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर साबिक सदर जेयर बोल्सोनारो को बरकी बैटरियां डाल दी गईं। अदालत ने इंटरव्यू देने और सोशल मीडिया पोस्टिंग से भी रोक दिया। कहा, बोल्सोनारो ने अदलिया पर दबाव डाला, इंसाफ की राह में रुकावट बने और कौमी खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचाया। बोल्सोनारो ने अपने खिलाफ इक़दामात को बुज़दिली करार दिया। साबिक ब्राजीलियन सदर के खिलाफ करप्शन और बगावत जैसे इल्जामात की तहकीकात जारी हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तरबेला झील के किनारे पैराग्लाइडिंग दरवाजे के मकाम से 2500 फुट बुलंदी पर परवाज की। 8 मिनट 40 सेकंड फजाई सफर के बाद तरबेला झील के किनारे महफूज लैंडिंग की। KPK police! Zindabad! Pakistan! Zindabad! Wafud! Zindabad! Wafud! Zindabad! हसीन सरसब्ज वादियां, दिलकश पहाड़, अमरीकी सयाह भी कुमराट के हुस्न में खो गए। टेक्सास से आने वाले सयाहों का कहना है
پاکستان بہت پرامن اور خوبصورت ملک ہے. پاکستانی بڑے مہمان نواز اور بہترین ہیں. امریکی سیاحوں نے پاک فوج اور کے پی پولیس زندہ باد کے نعرے بھی لگائے. سیریز بچانے کے لیے فتح لازمی درکار. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرا T20 آج ڈھاکہ میں کھیلا جائے گا. پہلے میچ میں شاہینوں کی بیٹنگ لائن مکمل فلاپ رہی. قومی ٹیم صرف 110 رنز بنا سکی. بنگلہ دیش سے 9 سال بعد T20 ہارے. میزبان ٹیم نے 7 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی تھی. پاکستان شاہین اسکواڈ میں شامل ساجد خان زخمی ہو کر دورہ انگلینڈ سے باہر. پاکستان شاہینز اور پروفیشنل کاؤنٹی کلب کے درمیان پہلا ون ڈے آج کھیلا جائے گا. پاکستان شاہینز 3 روزہ اور 3 ون ڈے میچز کھیلے گی. اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بوم بوم آفریدی کی فین فالوئنگ کم نہ ہوئی. برمنگھم میں شاہد آفریدی کو دیکھنے فینس کی بڑی تعداد پہنچی. سیلفیاں بنوائیں. مداح کے سوال پر کہا دوبارہ جوانی کہاں سے لاؤں.